جو ہم پر اعتراضات کیے جاتے ہیں نا، جو دوسرے لوگ اعتراضات کرتے ہیں، میں نے وہ اعتراضات کے جوابات دینے ہیں۔ ہر بندے کی ضرورت ہے، ہر بزرگ کی ضرورت ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ اور یہ جو اعتراضات کے جوابات ہیں یہ اتنے ضروری ہیں، ہر محفل میں دیے جائیں تو ضروری ہیں، تاکہ ہمارے نوجوانوں کے علم میں بات آئے، وہ کسی کو آگے جواب دے سکیں۔ یہ نہیں کہ ایک محفل میں بات کر لی تو دوسری میں نہ کی جائے، نہیں، یہ ہر محفل میں بات کرنے والی ہے جو میں اب عرض کرنے لگا ہوں۔ اعتراضات، سوالات ہم پہ کیے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی، پہلا اعتراض کہتے ہیں کہ تم حضور کی آمد پر جشن مناتے ہو، کیا قرآن کے اندر اس کی دلیل موجود ہے؟ قادری صاحب دلیل دے سکتے ہو؟ میں کہا جی بالکل دے سکتے ہیں۔ میں کہا تسی ذرا اپنے کن کھڑے کرو تے دلیل جناب آن لگی ہے، قرآن چو آن لگی ہے، کہ لیں گے کیڑا سپارہ ہے؟ میں کہا 11ویں دی نسبت نہ 11واں سپارہ ہے۔ سورہ یونس شریف آیت نمبر 58، رب تعالیٰ فرماتا ہے محبوب، مولا کی حکم ہے، اعلان کر دے، قل، اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، بفضل اللہ وبرحمتہ، کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو، اس کی رحمت ہو، پھر کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ جب اللہ کا فضل ملے اور رحمت ملے تو پھر کیا کرنا ہے جی؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ اس آیت سے معلوم ہوا، اس آیت میں حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت ملنے پر مسلمانوں کو، مومنوں کو چاہیے خوشیاں منائیں۔ یا ایک سوال یہ بھی ذہن میں آ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام اللہ کی رحمت ہے، اس لیے ہمیں آپ کی آمد پر خوشیاں منانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس لیے ہم خوشیاں مناتے ہیں۔ میں کہا جی ہاں۔ میں کہا میں کسی صحابی کا فرمان، کسی تابعی کا فرمان، تبع تابعین کا فرمان، اولیاء کاملین کا فرمان، بزرگان دین کا، کسی مجدد کا، کسی اللہ کے ولی کا، کسی محدث یا مفسر کا قول یا فرمان نہیں آپ کے سامنے پیش کر رہا، بلکہ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں۔ رب نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پتہ چلا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے رحمت بن کر۔ پہلی آیت سے پتہ چلا کہ اللہ تعالی ہمیں حصول رحمت پر خوشیاں منانے کا حکم دے رہا ہے۔ اب بتاؤ مسلمانوں، کیا حضور کی ذات مبارکہ سے بڑھ کر کوئی اللہ کا فضل ہو سکتا ہے؟ کیا حضور کی ذات سے بڑھ کر کوئی اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہم جشن عید میلاد النبی پر جشن مناتے ہیں اور کہتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہجا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تمہاری چمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سماک و سمک میں کا نشان تمہارے لیے، اشارے سے چاند چیر دیا، چھپے ہوئے خور کو پھیر لیا، گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تواں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے میہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے، سباب و چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ میں کہا جو حضور کی آمد کا چرچا اور ذکر یہ غلامان مصطفیٰ کر سکتے ہیں نا، وہ 2 نمبر مولوی اور پیر نہیں کر سکتے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں نہیں کر سکتے۔ تبھی تو ہم کہتے ہیں ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ،
یہ تو طیبہ کی محبت ہے، ورنہ کون روتا ہے لپٹ کے در و دیوار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین گر ملاقات ہو گئی شاعر دربار کے ساتھ۔ اچھا جی، پھر سوال ہوتا ہے قادری صاحب، میں کہا جی جناب حکم، کیا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنا میلاد خود منایا ہے؟ سوال ہوتے ہیں یہ آپ سے، فیس بک پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت 40 سال کے بعد فرمایا، 40 سال کی عمر میں 23 سال میں حضور نے اپنا میلاد منایا۔ صدیق اکبر کے دور میں یہ دن اتنی بار آیا، انہوں نے منایا، فاروق اعظم نے منایا، عثمان غنی نے منایا، مولا علی نے منایا، کسی بھی صحابی نے منایا۔ اور میں کہا جلیا تینو نظر نہیں آنا، اینک لا داتا صاحب کا لنگر کھا کے تے امام احمد رضا دے لنگر چو پانی پی کے اینک لا، اور جب تین لگے گی نا اینک عشق والی محبت والی، پھر تین نظر آئے گا میلاد کتنے لکھیا ہے۔ تین میلاد نظر ہی نہیں آنا، گل ختم۔ قادری صاحب جواب دیو۔ میں کہا جناب لو جواب، مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے اپنا میلاد منایا؟ میں کہا جی الحمدللہ منایا۔ ذرا جناب دلیل دو۔ میں کہا سنو پھر دلیل۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا، حضور آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے، کیا وجہ ہے، کبھی چھوڑتے نہیں ہیں؟ اب سنیے گا ذرا، حضور نے فرمایا فیہ ولدت، اسی دن میرا میلاد ہوا۔ نہیں اینٹ لیوال میں نہیں چیزیں، ذرا جا کے بولو، سینا ٹھنڈا ہو جائے اور جا کے بولیے، میں فیہ ولدت، اسی دن میں پیدا ہوا، وفیہ انزل علیہ، اور اسی دن مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ آقا علیہ السلام ہر پیر کے دن کا روزہ رکھ کے اپنے میلاد کا خود اہتمام کرتے ہیں۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ دن مقرر کرنا، یادگار منانا، یہ میرے نبی کی سنت مبارکہ ہے۔